بائبل سیمینار کے اس تیسرے سیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پہلے سیشن میں ہم نے بائبل کے بارے میں، خدا کے بارے میں، تخلیق کے بارے میں، باغ عدن کے بارے میں، نوح کی کشتی کے بارے میں ہم نے سیکھا، اور دوسرے سیشن میں ہم نے بنی اسرائیل کی گراوٹ کے بارے میں سیکھا، اور اب ہم تیسرے سیشن میں جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کی جو بحالی ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 36واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں یوں بیان ہے، اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر جس کو تم نے ان قوموں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا، یہ کرتا ہوں۔ یہاں پر خدا اپنے کلام کے مطابق پھر سے بنی اسرائیل قوم کو 2000 سال کے بعد جو ہے وہ بحال کرتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں، بنی اسرائیل کی اچھی نیکیوں کی وجہ سے نہیں، ان کا کوئی ایسا کردار نہیں تھا بنی اسرائیل کا کہ ان کو معاف کیا جاتا، ان کو بحال کیا جاتا۔ یہاں خدا کہتا ہے کہ میں اپنے مقدس نام کی خاطر یہ کرتا ہوں کہ وہ اسرائیل کی بحالی کرتا ہے۔ اور اسرائیل کی بحالی کس طرح سے ہوئی، ہم مختصراً جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا اپنے مقدس نام کی خاطر اسرائیل کو جو ہے وہ پھر سے بحال کرتا ہے، اور یساع نبی کا صحیفہ اس کا 66واں باب اور اس کی 8ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، ایسی بات کس نے سنی، ایسی چیزیں کس نے دیکھی، کیا ایک ہی دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے، کیا یک بارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی، کیونکہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ یعنی کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جس طرح سے بحال کیا، تو وہ کہتا ہے کہ ایسی بات کس نے سنی، ایسی چیزیں کس نے دیکھی، یک دم ایک ہی دن میں خدا نے ان کو کس طرح سے جو ہے وہ بحال کیا، کس طرح سے بحال کیا، اور پھر کیسے ہوا، یہ سارا ماجرا کیسے ہوا۔ یسایہ 43ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت بیان کرتی ہے، تو خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری نسل کو مشرق سے لے آؤں گا اور مغرب سے تجھے فراہم کروں گا، میں شمال سے کہوں گا کہ دے ڈال اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ، میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہا سے لاؤ۔ یہ یساع نبی کے صحیفہ میں خدا نے اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے لیے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میں ان کو جہاں جہاں بھی وہ واپس، جہاں جہاں بھی وہ گئے، تتر بتر ہو گئے، بکھر گئے، مار کھاتے رہے، گیتے رہے، اور اس طرح سے ظلم و ستم کو، اذیت کو اٹھاتے رہے، تو خدا اپنے کلام کے مطابق اپنے مقدس نام کی خاطر وہ جہاں جہاں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں تھے، کسی بھی ملک میں تھے، ان کو واپس لے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے مشرق سے، مغرب سے، شمال سے اور جنوب سے میں کہوں گا کہ رکھ نہ چھوڑ، بلکہ میرے بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہا سے لاؤ۔ اس طرح ان کی واپسی ہوتی ہے، اس طرح ان بنی اسرائیل قوم کی اپنے ملک میں واپسی ہوتی ہے، اور وہ جہاں جہاں بھی تھے وہ خدا اپنے کلام کے مطابق اپنے مقدس نام کی خاطر ان کو واپس لایا۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے، یسایہ 60واں باب اس کی 8ویں آیت بیان کرتی ہے، یہ کون ہیں جو بادل کی طرح اڑے چلے آتے ہیں اور جیسے کبوتر اپنی کابک کی طرف۔ یعنی کہ یسایہ کی معرفت خدا نے پہلے ہی سے جو ہے وہ یہ بتا دیا کہ یہ کون ہیں، بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ آیت ہے، یہ کون ہیں جو بادل کی طرح اڑے چلے آتے ہیں اور جیسے کبوتر اپنی قابو کی طرف۔ یعنی کہ بادل کی طرح اڑنے سے مراد ہے کہ خدا نے ان کو ہوائی جہازوں کے ذریعہ سے جو ہے وہ اپنے ملک میں لایا۔ یہ جو یہاں پر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ جو اسرائیل کے لوگ واپس آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں لیبیا سے، لیبیا سے اسرائیل میں واپس آئے، یہ یمنی سے واپس آئے یعنی یمن سے، اور پھر یہ 1949 کی بات ہے کہ وہ اپنے ملک میں پھر آہستہ آہستہ گاہے بگاہے واپس آتے رہے، اور اس طرح سے یہ عراق سے واپس آئے، اور یہ جو ہیں یہ عرب کی زمین سے واپس آئے، اور پھر اس طرح جہاں جہاں بھی خدا کے لوگ بکھرے ہوئے تھے، تتر بتر ہو چکے تھے اپنے گناہوں کے سبب سے، یسوع مسیح کو رد کرنے کے سبب سے، خدا اپنے مقدس نام کی خاطر انہیں اپنے ملک اسرائیل کے اندر جو ہے وہ واپس لا رہا ہے۔ یہ دیکھیے جو امریکہ میں تھے، امریکہ سے بھی خدا واپس لے کر آیا، یورپ سے بھی واپس لے کر آیا، ایشیا سے بھی واپس لے کر آیا، افریقہ سے بھی واپس لے کر آیا، اور پھر آسٹریلیا سے بھی واپس لے کر آیا۔ کہاں پر؟ اپنے ملک اسرائیل میں۔ اسرائیل کے بارے میں پہلے بھی ہم نے پہلے سیشن میں سیکھا ہے
کہ اسرائیل کو خدا نے اس دنیا یا زمین کی ناو پر رکھا ہے، درمیان میں رکھا ہے، اور پھر خدا نے اپنے لوگوں کو جہاں جہاں بھی تھے ان کو خدا واپس لے کر آیا۔ اور حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 36واں باب اور اس کی 24ویں آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ اگر 1948 کو 14 مئی 1948 کو اگر خدا کے لوگ بنی اسرائیل قوم جو ہیں وہ اپنے ملک میں واپس آئے تو یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ وہ اپنے مقدس نام کی خاطر جو ہے وہ ایسا کرتا ہے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ اور خدا کبھی بھی اپنے وعدہ سے منکر نہیں، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ہر وقت۔ اور پھر حزقیل 36واں باب اس کی 35ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، اور وہ کہیں گے کہ یہ سرزمین جو خراب پڑی تھی باغ عدن کی مانند ہو گئی، اور اجاڑ اور ویران اور خراب شہر محکم اور آباد ہو گئی۔ یعنی کہ دوسری قومیں، دوسرے ممالک اور دنیا کے سارے لوگ اس بات سے تعجب کریں گے، اس بات سے حیران ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ یہ سرزمین جو خراب پڑی تھی باغ عدن کی مانند اور اجاڑ ہو گئی، باغ عدن کی مانند ہو گئی، اور اجاڑ اور ویران و خراب شہر جو ہیں وہ محکم اور آباد ہو گئے۔ یعنی کہ جو بنی اسرائیل کا شہر تھا وہ پھر سے خدا نے باغ عدن کی مانند کر دیا، ان کو بحال کر دیا، ان کی زمین کو اور ان کے ملک کو اور ان کے بچوں تک جو ہے وہ خداوند نے اپنے کلام کے مطابق ان کو برکت دی۔ اور جب وہ خدا سے دور تھے، کوسوں تھے، اور خدا کا غضب اور غصہ ان پر بھڑک رہا تھا، تو ان کی زمین ایسی تھی، بنجر زمین تھی، بالکل بنجر زمین تھی۔ اور جب خدا نے اپنے مقدس نام کی خاطر ان کے ساتھ بھلائی کی، ان کو دوبارہ سے بحال کیا، تو پھر ان کی زمین اس طرح سے ہو گئی۔ پہلے وہ اس طرح مختلف قوموں سے، مختلف ملکوں سے جو ہے وہ مار کھاتے تھے، قتل ہوتے تھے، جس طرح کہ ہم نے پہلے سیشن میں جو کہ اسرائیل کی گراوٹ ہے اس میں ہم نے سیکھا تھا۔ لیکن اب خدا اپنے مقدس نام کی خاطر ان کو بحال کرتا ہے، ان کے خاندانوں کو بحال کرتا ہے، ان کے بچوں کو بحال کرتا ہے، اور اس طرح سے خدا نے اپنے مقدس نام کی خاطر کیا ہے۔ اور پھر یہ اس طرح کی زمین، اس طرح سے وہ اپنے جو ہے وہ کھیتوں کو پانی سے سیراب کرتے ہیں۔ اور پہلے زمین اس طرح کی تھی، لیکن آج وہ زمین اس طرح کی ہے۔ اور اس طرح سے پہلے یہ اس طرح کی بنجر زمین تھی، ریگستان بنا ہوا تھا، لیکن آج اس جگہ پر اس طرح سے محکم جو ہے وہ شہر آباد ہو چکا ہے۔ یہ اسرائیل کی سرزمین ہے جو خدا نے اپنے مقدس نام کی خاطر دوبارہ سے جو ہے وہ باغ عدن کی مانند کر دی۔ وہ جو خراب شہر تھے، یعنی کہ جو برباد شدہ تھے، نیست شدہ تھے، خدا نے اپنے مقدس نام کی خاطر ان کی زمین کو اس طرح سے آباد کر دیا۔ پہلے اس طرح سے ان کا بحر مردار تھا، ان کے پانی اس طرح سے تھے، اور ان کے شہر یا ملک کی حالت اس طرح تھی، لیکن آج خدا نے اپنے مقدس نام کی خاطر ان کے شہر کو اس طرح بحال کر دیا ہے، آباد کر دیا ہے۔ اور اب وہ کیا ہے؟ اب وہ جو ہیں وہ بائبل مقدس کے مطابق اسرائیل جو ہے وہ خدا کا ٹائم پیس ہے، خدا کا ٹائم پیس ہے اسرائیل اس وقت خدا کے کلام کے مطابق، کیونکہ اسرائیل کی بحالی، اسرائیل کی جو ہے وہ آزادی اور اسرائیل کے ساتھ خدا کی بھلائی، یہ بھی خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک جو ہے وہ پیشن گوئی کے طور پر یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پہلے بنی اسرائیل قوم نے آباد ہونا تھا، آزاد ہونا تھا، اور پھر اور زیادہ ترقی کرنی تھی، اور وہ آج خدا کے کلام کے مطابق ایسا ہو رہا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ خدا کا ٹائم پیس ہے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں متی 24ویں باب کی 32ویں اور 33ویں آیت میں لکھا ہے، اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے، اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کی پیشن گوئیوں میں سے اسرائیل کی بحالی جو ہے وہ بھی ایک پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ جب 14 مئی 1948 کو جو ہے وہ اسرائیل بحال ہوا، آزاد ہوا، پھر سے اپنے ملک میں وہ وطن میں واپس آئے، اور ان کا شہر اور ان کی زمین اور ان کے بچے جو ہیں وہ دوبارہ سے بحال ہوئے، آزاد ہوئے، تو یہ بھی جو ہے یسوع مسیح کی دوسری آمد کی پیشن گوئیوں میں سے ایک آتی ہے، کیونکہ لکھا ہے جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے۔ اور اسی طرح سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر
اسرائیل جو ہے وہ خدا کا ایک زبردست طریقے سے جو ہے وہ چنا ہوا وسیلہ یا چنی ہوئی قوم ہے، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک نشان ہے خدا کا، اور پھر اس طرح سے بائبل مقدس یسوع مسیح جو ہے انجیل خوشخبری وہ ہم تک پہنچی، اور پھر اس طرح سے ہم اس انجیل کو جو ہے وہ جب قبول کرتے ہیں تو پھر اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں اور خدا کی بادشاہی کے وارث بن جاتے ہیں۔ اگر نہیں وارث، اگر ہم یہ نہیں یسوع مسیح کو قبول کرتے تو پھر ہمارا جو نہیں قبول کرتے، کیونکہ ان کا گناہ باقی رہ جاتا ہے جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جو ہیں وہ ہیون میں نہیں جائیں گے، وہ ہیل میں جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح ہی جو ہے وہ ایسا نشان، یسوع مسیح ہی ایسا جو ہے وہ خدا کی طرف سے اسرائیل کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایسا وسیلہ ہے کہ جس کو یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے جو ہے وہ ساری دنیا، بائبل مقدس کے مطابق لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ خدا نے اپنے مقدس نام کی خاطر جو ہے وہ اسرائیل کو دوبارہ سے جو ہے 14 مئی 1948 کو دوبارہ سے بحال کیا، دوبارہ سے آزاد کیا، دوبارہ سے اس نے ابراہیم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو خدا نہیں بھولا، اسحاق کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو خدا نہیں بھولا، اور نسل در نسل پشت در پشت اگر وہ مار کھاتے رہے، اگر وہ ذلیل و خوار ہوتے رہے، اگر وہ مشکلوں پریشانیوں میں رہے، اذیت میں رہے، دوسری قوموں دوسرے ملکوں سے مار کھاتے رہے، تو وہ بنی اسرائیل قوم کی اپنی جو تھی وہ خدا کے کلام کے خلاف بہت بڑا گناہ تھا۔ اپنی وجہ سے جو ہے وہ اتنی مار کھاتے رہے، لیکن خدا نے ان کے کاموں کی وجہ سے نہیں، ان کی نیکیوں کی وجہ سے نہیں، ان کے بہت زیادہ اچھے کام کرنے کی وجہ سے نہیں، لیکن لکھا ہے کہ خدا نے ان کو ایسے بحال کیا کہ خدا نے اپنے مقدس نام کی خاطر جو ہے وہ اسرائیل کو دوبارہ سے آزاد کیا ہے، اور آج بائبل مقدس کے مطابق جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ آزاد ہو چکا ہے، اور وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ قوم نمبر 1 ہے۔ ہر کام ہر لحاظ سے یہ خدا کی طرف سے انہیں بلیسنگ ہے کہ خدا نے ان کو چنا، پوری قوموں میں سے الگ کیا، اور پھر خدا جو ہے ان کی غلطیوں کے سبب سے انہیں مارتا بھی رہا، انہیں دوسری قوموں کا حوالہ بھی کرتا رہا، لاکھوں کی تعداد میں اسرائیل کے لوگ مرتے رہے، مار کھاتے رہے، آخرکار یسوع مسیح کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے تقریباً جو ہے وہ 2000 سال تک انتہائی طور پہ جو ہے وہ اذیت اٹھائی مختلف قوموں سے، مختلف ملکوں میں، اور آخرکار پھر خدا نے 14 مئی 1948 کو جو ہے وہ اسرائیل کو پھر سے اپنے مقدس نام کی خاطر آباد کر دیا، آزاد کر دیا اور بحال کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل قوم کی بحالی کے تعلق سے ہمارا یہ تیسرا مختصراً جو ہے وہ سیشن تھا۔ خدا ہمیں اور زیادہ کلام کو سیکھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی خداوند اپنے فضل کے تحت ہمیں بخشش دے تاکہ ہم اور زیادہ خدا کے کلام میں بڑھتے جائیں۔ خداوند آپ سب کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کثرت کی برکت دے، آمین۔